हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिस खान एंड वेलकम टू HK एनालिटिका। हम कोल्ड वॉर की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और ये मेरा सेकंड लेक्चर है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। टाइमलाइन को जो है मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है और मैंने पहले भी ये बताया कि इन टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप जो है अपने सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर है कि कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुई, कोल्ड वॉर कहाँ से स्टार्ट हुई और कोल्ड वॉर किन के दरमियान स्टार्ट हुई। तो आज जो है हम इन द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर जो है वो डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड लेक्चर में। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई तो उसके फ़ौरन बाद जो है कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ ऐसे राइटर्स हैं उनका ये मानना है कि कोल्ड वॉर जो है वो अक्टूबर रेवोल्यूशन जो रशिया में आया था 1917 में, उससे जो है वो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। 1917 में जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद 1980 में बरतानिया, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस ने बहुत सारा पैसा और अपने ट्रूप्स सेंड किया बोल्शेविक रेवोल्यूशन को काउंटर करने के लिए। उन्होंने एंटी बोल्शेविक यानी जिनको जो है वो वाइट काउंटर रेवोल्यूशनरीज कहते, उनको बहुत सारा पैसा दिया और ट्रूप्स भी वहाँ पे सेंड की ताकि वो जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है उनको अनसक्सेसफुल बनाए, उनको नाकाम बनाए। ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस ने इसलिए जो है वो एंटी बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया क्योंकि बोल्शेविक्स की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, वो एंटी कैपिटलिस्ट थे। और जो फ्रांस, बरतानिया और यूनाइटेड स्टेट्स ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे, ये लिबरलिज्म को प्रमोट करते थे। उसके बरक्स जो बोल्शेविक थे ये इन सब के ख़िलाफ़ थे, वो एंटी कैपिटलिस्ट थे। अब हम थोड़ी सी बोल्शेविक रेवोल्यूशन की जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इस रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड ये है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उस वक्त रशिया का जो ज़ार था वो निकोलस II था। उस वक्त रशिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। लोग ये नहीं चाहते थे कि रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करे, लेकिन निकोलस II ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 में धकेला, जिनकी वजह से 2 मिलियन रशियंस मारे गए इस वर्ल्ड वॉर 1 में और लोगों के अंदर बहुत गम गुस्सा पैदा हुआ। लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट की ज़ार निकोलस II के ख़िलाफ़ और जिसकी वजह से रशिया में अनार्की की सिचुएशन पैदा हो गई। व्लादिमीर लेनिन जो कि उस वक्त एग्जाइल में थे वो वापस रशिया आया और उन्होंने जो है वो इन लोगों को लीड किया, जिनकी वजह से जो है वो 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ और लेनिन ने जो है वो ज़ार निकोलस II को रिप्लेस किया और तमाम पावर, तमाम कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद लेनिन ने जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 से जो है वो रशिया को विड्रॉ किया। जैसे ही बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ 1917 में तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट हो गई रशिया में। ये सिविल वॉर जो थी ये 1922 तक चली और बिला आखिर 1922 में जो है वो USSR इस्टेब्लिश हुआ, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जो एंटी बोल्शेविक लोग थे यानी जो लेनिन के ख़िलाफ़ थे, उनको जो है वो USA, यूनाइटेड स्टेट्स और बरतानिया सपोर्ट करते थे बोल्शेविक रेवोल्यूशन को काउंटर करने के लिए। कुछ राइटर्स कहते हैं कि यहाँ से जो है वो कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इसका एग्जांपल ये है कि 1922 में USSR यानी सोवियत यूनियन इस्टेब्लिश हुआ। टिल 1933 USA और USSR के दरमियान कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। यहाँ से जो वो आप अंदाज़ा लगा ले कि ये दोनों कंट्री जो थी वो कोल्ड वॉर की सिचुएशन में थी और बिला आखिर 1933 में जो है वो USA ने USSR के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश की। 1933 में जो है वो बिला आखिर USA ने USSR को रिकग्नाइज़ किया। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो फाउंड हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 में बनी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि यहाँ से ऑलरेडी कोल्ड वॉर तो स्टार्ट हो गई। इसी साल 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो जैसी बनी ये वेस्ट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था क्योंकि उस वक्त दुनिया का सबसे जो बिगेस्ट कंट्री थी पॉपुलेशन वाइज, वो वहाँ पे जो वो कम्युनिस्ट पार्टी बनना ये वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था। वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चली थी। वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों कंट्रीज सोवियत यूनियन और USA अलाइड थे अगेंस्ट नाजी जर्मनी।
ورلڈ وار 2 جیسے اینڈ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے دنیا بائی پولر بن گئی. ایک طرف سوویت یونین تھا، دوسری طرف یو ایس اے تھا. یہ دونوں جو ہے یہ سپر پاور ابھر کے سامنے آئے. دونوں یہ چاہتے تھے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ ہمارے مطابق ہو. یو ایس اے یہ چاہتا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ امریکہ جاری کرے، اور اس کے برعکس جو سوویت یونین تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ سوویت یونین جاری کرے. اب نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ کہ دنیا کا جو پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک سسٹم ہے اس کی ترتیب کیا ہوگی، وہ کس ترتیب سے چلیں گے. یعنی دنیا کا جو پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک سسٹم ہے وہ کس آرڈر سے چلیں گے، وہ یو ایس اے کے آرڈر سے چلیں گے یا سوویت یونین کے آرڈر سے چلیں گے. اس کے علاوہ کون سی آئیڈیالوجیز دنیا میں پروموٹ ہوگی اور کون سی آئیڈیاز جو دنیا میں پروموٹ ہوگی، اس کو کہتے ہیں ورلڈ آرڈر. سوویت یونین اور یو ایس اے دونوں چاہتا تھا کہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ہمارے مطابق ہو. 1945 میں یو ایس ایس آر جو ہے وہ انہوں نے اپنی آئیڈیالوجیز، کمیونسٹ آئیڈیالوجیز کو جو ہے پروموٹ کرنا سٹارٹ کیا، اور بہت سارے جو ایسٹرن یورپین کنٹریز تھے جیسے کہ پولینڈ ہو گیا، چیکوسلوواکیا ہو گیا، بلغاریہ ہو گئے، رومانیہ ہو گئے. ایسٹرن یورپ پہ جیسے یو ایس ایس آر کا انفلوئنس بڑھ گیا تو اس کے بعد یو ایس ایس آر نے سیکنڈ سٹیپ یہ لیا کہ اب جو دنیا کی جو باقی کنٹریز ہے وہ بھی یو ایس ایس آر کی جو آئیڈیالوجی ہے ان کو پروموٹ کرے، ان کو امپلیمنٹ کرے. تو اب یو ایس ایس آر یہاں پہ نہیں رکا. یو ایس ایس آر جو ہے وہ باقی دوسری دنیا کی کنٹریز کی طرف انہوں نے رخ کیا. وہ یہ چاہتا تھا کہ دوسری کنٹریز بھی جو ہے وہ یو ایس ایس آر کے فوٹ سٹیپ پہ چلے، وہ بھی کمیونزم، جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے ان کو جو ہے وہ اپلائی کرے اپنی کنٹریز میں. بیسیکلی لینن یہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے وہ پروموٹ ہو، پوری دنیا کی جو کنٹریز ہے وہ کمیونسٹ کنٹریز بنے. دوسری طرف یو ایس اے یہ چاہتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ یو ایس اے کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ فالو کرے. یو ایس اے کا ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ یو ایس اے کا ورلڈ آرڈر کیپٹلزم ہے. یو ایس اے جو ہے وہ کیپٹلسٹ جو سسٹم ہے وہ دنیا میں پروموٹ کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ یو ایس اے ڈیموکریسی دنیا میں پروموٹ کرنا چاہتا تھا، لبرلزم کی جو آئیڈیاز ہے وہ دنیا میں پروموٹ کرنا چاہتا تھا. تو یہاں سے جو ہے وہ یو ایس اے اور سوویت یونین کے درمیان ایک ریس سٹارٹ ہوا. دونوں یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ کنٹریز جو ہے وہ ہمارے انفلوئنس میں آئے. یو ایس اے نے اپنی ہیجمنی برقرار رکھنے کے لیے جو ہے بہت سارے جو کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹس کو ٹاپل کیا. بہت سارے ساؤتھ امریکن کنٹریز یہ تھی جہاں پہ یو ایس اے نے وہاں پہ گورنمنٹس ٹاپل کیے. بہت سارے ایشین کنٹریز ہے، افریقن کنٹریز ہے جہاں پہ یو ایس اے کو لگتا تھا کہ یہ گورنمنٹس جو ہے وہ یو ایس اے کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہی. یو ایس اے وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈرز کو سپورٹ کرتے تھے یا وہاں پہ ملٹری کو کنڈکٹ کرتے تھے وہاں کے گورنمنٹس کو ٹاپل کرنے کے لیے، اور پھر وہاں پہ اپنے پپٹس گورنمنٹ پہ بٹھاتے تھے تاکہ وہ یو ایس اے کے انٹرسٹ کو جو ہے پروٹیکٹ کرے. یو ایس ایس آر بھی سیم جو ہے وہ ٹیکنیکس اپلائی کر رہے تھے دنیا کے اوپر جو یو ایس اے اپلائی کر رہا تھا. یعنی وہاں پہ اپوزیشن لیڈرز کو سپورٹ کرنا، ریبل گروپس کو سپورٹ کرنا، اپنی پروکسیز کو سپورٹ کرنا، ملٹری بھیجنا. اس کی بہت ساری اگزامپلز ہے جیسے کہ یو ایس ایس آر نے افغانستان میں جو اپنی ملٹری بھیجی. اس کے علاوہ نارتھ کوریا کو سپورٹ کیا، نارتھ ویتنامیز کو سپورٹ کیا. یو ایس اے اور سوویت یونین کے درمیان پروکسی وار سٹارٹ ہوئی. جہاں پہ یو ایس اے جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا تھا وہاں پہ یو ایس ایس آر جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی جو اپوزیشن تھی ان کو سپورٹ کرتے تھے، اور جہاں پہ یو ایس اے اپوزیشن کو سپورٹ کرتا تھا وہاں پہ سوویت یونین جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے. تو پروکسی وار سٹارٹ ہوگی دونوں کے درمیان. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ٹارگٹ کیا گیا. 1949 میں کولڈ وار سوویت یونین کے فیور میں چلا گیا تھا کیونکہ اس وقت سوویت یونین نے 1949 میں اٹامک بم جو ہے وہ بلاسٹ کیے، اور اس کے علاوہ اکتوبر 1949 میں چائنا جو ہے وہ دنیا کا جو سب سے بڑا ملک تھا اس وقت آبادی کے لحاظ سے، وہ کمیونسٹ ملک بن گیا تھا. تو 1949 میں کولڈ وار جو ہے وہ سوویت یونین کے فیور میں چلا گیا تھا. اب ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہ پالیسیز ڈسکس کریں گے جن کی وجہ سے انہوں نے یو ایس ایس آر کی جو گروئنگ انفلوئنس ہے ان کو کاؤنٹر کیا. وہ کون سی پالیسیز تھی یہ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ وہ پالیسیز ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم کنٹینمنٹ پالیسی کو ڈسکس کریں گے. کنٹینمنٹ پالیسی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک فارن پالیسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کولڈ وار کے دوران یہ پالیسی رہی. اس پالیسی کے مطابق جہاں پہ بھی یو ایس ایس آر جاتا تھا کسی بھی ملک میں، جہاں پہ ملٹری بھیجتا تھا، جہاں پہ ان کا پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا تھا،
تو وہاں پہ جو اپوزیشن ہوتے تھے وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس اپوزیشن کو سپورٹ کرتے تھے تاکہ وہاں پہ یو ایس ایس آر کو کنٹین کر سکے. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ یو ایس ایس آر کا جو گروئنگ انفلوئنس ہے ان کو روکا جائے. اس کے ایک بہت بڑی اگزامپل افغان وار ہے. جیسے سوویت یونین نے انویٹ کیا افغانستان کو تو وہاں پہ جو اپوزیشن تھے یعنی جو مجاہدین تھے وہاں پہ یو ایس اے نے جو ان مجاہدین کو فائنینشیل سپورٹ دی اور پاکستان کو یہ کہا کہ آپ ان کو ملٹری ٹریننگ دے. وہاں پہ افغانستان میں سوویت یونین کو جو ہے وہ یو ایس اے نے جو ہے وہ کنٹین کیا اور بالآخر یو ایس ایس آر مجبور ہو گیا, انہوں نے افغانستان کو لیفٹ کیا. یہ ہوتی ہے کنٹینمنٹ پالیسی اور یو ایس اے اس میں بہت سکسیسفل رہا اس کنٹینمنٹ پالیسی میں اور اس نے جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن میں. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے مارشل پلان. مارشل پلان یہ ہے کہ جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس کے بعد جو یورپین کنٹریز تھی وہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو گئے. ان کا جو انفراسٹرکچر تھا اکنامک سسٹم تھا وہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو گئے. مارشل پلان کے مطابق انہوں نے $15 بلین کا ایک پیکیج اناؤنس کیا یورپین کنٹریز کے لیے تاکہ یورپین کنٹریز ان $15 بلین سے جو وہ اپنی اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے ان کو واپس ریبوسٹ کرے اور جو انفراسٹرکچر ہے ان کو واپس بلڈ کرے. اس پیکیج کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ جو یورپین کنٹریز ہے یہ کمیونزم کی طرف نہ جائے, ان کا جو رجحان ہے وہ کمیونزم کی طرف نہ جائے کیونکہ جیسی ورلڈ وار 2 اینڈ ہوئی تو یورپ میں جو ہے وہ عام لوگوں کے اندر کمیونسٹ جو آئیڈیالوجی وہ انہوں نے ان کو بہت اپیل کیا. یو ایس اے کو یہ ڈر تھا کہ یہ کنٹریز جو ہے یہ کمیونزم کی طرف نہ جائے, اس لیے کمیونزم کے انفلوئنس کو روکنے کے لیے انہوں نے $15 بلین پیکیج کا اعلان کیا یورپ کے لیے. یہ پیکیج بہت سکسیسفل رہا اور اس پیکیج کی وجہ سے یورپین جو کنٹریز تھی اسپیشلی جو برطانیہ تھی انہوں نے اپنی اکانومی کو بوسٹ کیا. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے ٹرومین ڈاکٹرین. ٹرومین ڈاکٹرین امریکن ایک فورن پالیسی ہے کولڈ وار میں اور اس کو جو ہے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت ہیری ایس ٹرومین نے دیا 1947 میں. 1947 میں ہیری ایس ٹرومین نے کانگریس میں ایک سپیچ دی اور اس سپیچ میں انہوں نے کھل کے کہا کہ اب سوویت یونین جس ملک میں بھی جائے گا, جس ملک میں بھی گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے کی کوشش کرے گا, جس ملک میں بھی سوویت یونین اپنی انفلوئنس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا, یو ایس اے کھل کے اس ملک کی جو گورنمنٹ ہے ان کو ملٹری اور فائنینشیل سپورٹ دیں گے اور یو ایس اے یہ کوشش کرے گا کہ وہاں پہ سوویت یونین کی انفلوئنس نہ بڑھے, وہاں پہ سوویت یونین کو جو کاؤنٹر کریں گے یو ایس اے. یہ ہیری ایس ٹرومین نے کھل کے جو ہے وہ کانگریس میں اپنی اسپیچ میں یہ کہا کیونکہ اس وقت آلموسٹ جو ایسٹرن یورپ تھے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سوویت یونین کے انفلوئنس میں آ چکا تھا, جیسے کہ بلغاریہ ہو گئے, چیکوسلوواکیہ ہو گئی, رومانیہ ہو گئی اور اس کے علاوہ پولینڈ ہو گئی, اس کے علاوہ جو بالٹک اسٹیٹ تھے اسٹونیا, لیٹویا اور لیتوینیا یہ سارے کے سارے سوویت یونین کے انفلوئنس میں آ چکے تھے. اب سوویت یونین کا جو نیکسٹ ٹارگیٹ تھا وہ گریس اور ٹرکی تھا. اس وجہ سے جو یو ایس اے نے جو ہے وہ ٹرومین ڈاکٹرین کے تھرو $400 ملین کا جو ایک پیکیج اعلان کیا گریس اور ٹرکی کے لیے تاکہ ان پیسے سے جو گریس اور ٹرکی ہے وہ سوویت یونین کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کر سکے. ہیری ایس ٹرومین کے اس سپیچ کے بعد جو ہے یہاں سے کلیئرلی طور پہ کولڈ وار کی شروعات ہوئی سوویت یونین اور یو ایس اے کے درمیان. اور بہت سارے رائٹرز کا یہ خیال ہے کہ کولڈ وار جو باقاعدہ طور پہ سٹارٹ ہوئی وہ 1947 میں سٹارٹ ہوئی جب ہیری ایس ٹرومین نے جو ہے وہ کانگریس میں اپنی سپیچ دیا. سیکنڈ لیکچر کو میں یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ لیکچر کو جو ہے میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا. اگر آپ نے میرا فرسٹ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ میرا پلے لسٹ میں جا کے فرسٹ لیکچر دیکھ سکتے ہو کیونکہ فرسٹ لیکچر میں نے بہت ڈیٹیل سے جو ہے وہ کولڈ وار کی بیک گراؤنڈ ڈسکس کی, تو فرسٹ لیکچر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تھرڈ لیکچر جو ہے میرا بہت جلد اپلوڈ ہوگا, سو اسٹے ٹیونڈ.